رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام اعظم، خطیب اعظم، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. صاحبو، پھول دل ننھے منھے بچوں، شیر دل جوانوں اور زندہ دل میرے بزرگوں، پردہ میں پردہ نشی میری معززات، مکرمات ماں اور بہن، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں قرآن و سنت کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع فرما دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا. صاحبو، تازہ رمضان مبارک گزرا ہے. ہم احباب نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. بڑا ہی خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے رمضان کو پایا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور بد نصیب وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کو پایا اس نے، لیکن اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اپنے اللہ کو نہیں منا سکا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکا. جس طرح ہم رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے ہیں، عبادات کرتے رہے ہیں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی ہم نے جاری رکھنا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری دل کی وابستگی قرآن کے ساتھ رمضان کے بعد بھی رہے. یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، بڑے مقام والی کتاب ہے. اور یارو، رب کائنات کی یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. کتابیں تو پہلے بھی بہت آئی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، یہ سب کی سب کتاب اللہ. یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اور رب کائنات نے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کوہ طور پر آئیے، آپ کو کتاب ملے گی. عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ اپنے محبت خانے میں جائیے، آپ کو کتاب ملے گی. داؤد سے کہا، اے داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے، آپ کو کتاب ملے گی. یہ سب کے سب ان کو کتاب کی شکل میں ملی، لیکن قرآن بکھر کر رکھا. قرآن کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کسی سورت کا کوئی حصہ آیا، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کسی آیت کا کوئی ٹکڑا آیا. قرآن بکھر کر کے آیا اور آ کر کے ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ بکھر سکتا نہیں ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹ سکتا نہیں ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں عبادت سکھائی، سیاست سکھائی. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں والدین کا ادب کرنا سکھایا.
وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ آئیے قرآن کھولیے، قرآن کی پہلی سورت پہلی آیت میں رب رحمان نے چیلنج کر کے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہا وہ میرے بندو یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم قرآن کھولنے لگے ہیں، کائنات کے رب نے کہا اب تم قرآن کھولنے لگے ہو، قرآن کو پڑھنے لگے ہو، قرآن پر عمل کرنے لگے ہو، قرآن کو سمجھنے لگے ہو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی زبر کے اندر، زیر کے اندر، شد اور مد کے اندر شک کوئی نہیں، یہ بچوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں، یہ قرآن بڑوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں، یہ قرآن اجمیوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں، یہ قرآن غیر اجمیوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں، یہ قرآن پاکستانیوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں، اس کے معنی میں شک کوئی نہیں، جبریل کے لانے میں شک کوئی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم ہے جو اس میں شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے کسی ایک حرف میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کی دوسری آیت اور رب کائنات فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کا سمندر ہے۔ کائنات کے رب نے یہ آیت بیان کر کے آگے موضوع کو چینج کر دیا اور ان دو جملوں میں رب کائنات نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا، آگے موضوع کو تبدیل کر دیا، آگے متقین کا تعارف، منافقین کا تعارف، کافرین کا تعارف، جنت اور جہنم کا تعارف، آگے معاملات، معاشیات، تجارت، سخاوت، حقوق، سب کچھ اس قرآن میں بیان کر دیا، اور متقین کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سمندر ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اللہ سے کہا اے اللہ ہمارا دل قرآن کا تعارف اور چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا تعارف اور کروایا جائے، ہمیں یہ بتلایا جائے کہ قرآن کا نام کیا ہے، قرآن کا کام کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا احترام کیا ہے، قرآن کا اکرام کیا ہے، قرآن کو لے کر کے کون آیا، قرآن کو نازل کس نے کیا ہے، یہ قرآن نازل کس پر ہوا ہے۔ پھر رب کائنات نے کیا فرمایا، کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اٹھئے پاکیزگی حاصل کیجئے اور قرآن کو پکڑیے، قرآن تمہارے ہر سوال کا جواب دے دے گا، بلکہ یہ عالم ارواح سے لے کر کے عالم جنت تک کے تمہارے ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ آؤ ذرا تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ ترا کر کے اسی قرآن سے پوچھ کے اسی قرآن کا تعارف آپ کے دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے دروازے پر دستخط دے کر کے میں نے سوال کیا اے قرآن تیرا نام کیا ہے، قرآن بول کر کے کہتا ہے یاسین میں بڑی حکمتوں والی کتاب ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تیرا دوسرا نام کیا ہے، قرآن بول کر کے کہتا ہے قاف والقرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تیرا مکان کیسا ہے، قرآن بول کر کے کہتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تیرا اکرام کیا ہے، قرآن بول کر کے کہتا ہے جب مجھے پڑھا جا رہا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب مجھے پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ میں نے پھر پوچھا اے قرآن تیرا اکرام تیرا احترام کیا ہے، قرآن بول کر کے کہتا ہے مجھے پاکیزگی حاصل کیے بغیر نہ چھوا جائے۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تو نازل کس مہینے میں ہوا، قرآن بول کر کے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں مہینوں کے سردار مہینہ رمضان المبارک
میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تو کس رات میں نازل ہوا ہے؟ قرآن بول کر کے کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ تجھے نازل کرنے والا کون ہے؟ تجھے دنیا کائنات میں بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن نے پھر اعلان کیا، کہنے لگا تنزیل من رب العالمین، مجھے ساری کائنات کے رب نے نازل کیا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن پھر اعلان کرتا ہے نزل بہ روح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل امین لے کر کے آیا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا اے قرآن تو کس کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے؟ قرآن پھر بول کر کے کہتا ہے نزل علی محمد، میں ساری کائنات کے سردار پیغمبر جو حسینوں میں احسن، شریفوں میں اشرف، جمیلوں میں اجمل، ساری کائنات کے دلہا پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن کا تعارف، قرآن کا نام، قرآن کا مقام، قرآن کا تعارف ہمیں پسند آیا۔ اب یہ لاہوری پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن پھر بول کر کے کہتا ہے اگر تم مجھے اوپر سے دیکھ کر کے پڑھو گے میں تجھے یہ انعام دلواؤں گا کہ تمہیں ناظرہ خواہ کہلوا دوں۔ اگر تم مجھے یاد کر لو گے تو میں تمہیں حافظ قرآن کے القاب دلوا دوں گا۔ اور یہ قرآن پھر بول کر کے کہتا ہے اگر تم میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا۔ اگر مجھے اٹک اٹک کے پڑھو گے میں تمہیں ڈبل نیکیاں دلواؤں گا۔ یہ قرآن پھر بول کر کے کہتا ہے اگر میرا علم حاصل کر لو گے میں تمہیں مفسر قرآن کے تاج پہنوا دوں گا۔ اگر مجھے یاد کر کے مجھ پر زندگی گزار کے ساری زندگی گزار کر کے آ جاؤ گے، کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ جائے گا، اس وقت قرآن کہتا ہے میں تمہاری سفارش کر کے تجھے جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ اور یہ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جب یہ کتاب نہیں تھی، جب یہ قرآن نہیں تھا، دنیا کٹاٹوپ اندھیروں میں تھی۔ جب یہ قرآن آیا، قرآن کے ساتھ جڑی دنیا کٹاٹوپ اندھیروں سے نکل کر کے اوج و ثریا پر پہنچ گئی۔ جب یہ قرآن نہیں تھا دنیا میں ظلمت تھی، قرآن آیا ظلمت نور میں بدل گئی۔ جب یہ قرآن نہیں تھا دنیا میں اندھیرے تھے، قرآن آیا اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو گئے۔ جب یہ قرآن نہیں تھا ابو بکر یارو تب بھی تھا لیکن ابن ابی قحافہ تھا۔ جب یہ قرآن آیا پھر انقلاب یہ آیا، انقلاب زندگیوں میں یہ برپا ہوا کہ اب وہ صدیق اکبر بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن ابن خطاب تھا۔ جب یہ کتاب آئی قرآن آیا زندگیوں میں انقلاب یہ برپا ہوا کہ اب وہ فاروق اعظم بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا۔ اب یہ کتاب آئی، کتاب اس نے سینے کو ساتھ لگایا پھر یہ ذوالنورین بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی بن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی کتاب اس نے سینے کے ساتھ لگائی پھر انقلاب یہ برپا ہوا کہ یہ اسد اللہ بن گیا، یہ حیدر کرار بن گیا، یہ شیر خدا بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا
تھا، لیکن معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ جب یہ کتاب آئی پھر انقلاب یہ پیدا ہوا کہ اب وہ کاتب قرآن بن گیا۔ جب یہ کتاب نہیں تھی، بلال تب بھی تھا لیکن حبشے کا ایک عام غلام تھا۔ جب یہ کتاب آئی اس نے کتاب کو سینے کے ساتھ لگایا، پھر شان یہ ملی، مقام یہ ملا، عظمت یہ ملی، بلندیاں یہ ملی، رفعتیں یہ ملی کہ اب وہ چلتا تو عرب کی زمین پر تھا تو قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی تھی۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یارو اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہمارا ہی کچھ نہ کچھ جائے گا، قرآن کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ کائنات کا رب نے خود لیا ہوا ہے۔ فرمایا اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنی ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، آج دیکھیے نا، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو کون نہیں جانتا؟ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا؟ حبیب الرحمن یزدانی کو کون نہیں جانتا؟ دنیا آج ان کو اس لیے جانتی ہے کہ انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن سے وفا کی ہے، قرآن سے دل لگایا ہے۔ آج وہ مر کر بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، وہ منومن مٹی میں جا کر بھی ہمارے محافل میں، ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کی محبت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے اور قرآن سے بے وفائی زندوں کو مار کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مردہ نہ کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ آج سے عزم کر لیں کہ قرآن ہم نے رمضان میں بھی پڑھا ہے، رمضان کے بعد بھی پڑھا ہے۔ یہی دعوت، یہی فکر، یہی سوچ دینے کے لیے آیا ہوں کہ قرآن رمضان میں بھی ہم نے پڑھا ہے اور رمضان کے بعد بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے، دیکھنا کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے آتا، ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے۔ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن بڑی ہی شان والی کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، عافیت بھی ہے، خیر و برکت کے خزانے بھی ہیں۔ اور یہی حقیقت میں وہی کتاب ہے، یہ کتاب امن ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی انسان اس کے اصولوں کو فراموش کر کے کوئی امن قائم نہیں پیدا کر سکتا، اور دنیا کائنات میں کوئی انسان اچھا نہیں بن سکتا جو اس کے اصولوں کو فراموش کرے گا، اور کوئی انسان ایک امن پسند نہیں بن سکتا جو اس کے اصولوں کو فراموش کرے گا، پامال کرے گا۔ آج کچھ لوگوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو یورپ کے یہودی پادری کہ جنہوں نے بڑے بڑے نوجوان باصلاحیت ان کو یہ کہہ کر کے قرآن سے دور کر دیا کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خود کی گھڑی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر خیر و برکت کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا سفید اور صاف جھوٹ ہے۔ وہ اگر اسے پڑھتے، قرآن کو اپنی یہ ماہرین نفسیات، سائنسدان حضرات قرآن کو بنیاد بنا کر کے کسی کام کو شروع کرتے، یہ ان راہوں کو بھی پار کر سکتے تھے جن کا انسانیت نے تصور بھی نہیں کیا۔ قرآن بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ جو نام نہاد مولوی اور مذہبی نام پر جو چھلے اور کڑوں پر جنہوں نے لگا دیا اور قرآن سے انہوں نے دور کر دیا۔
لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑتے۔ انہوں نے کیا یہ کہ ان کو چھلوں، کڑوں اور مزاروں اور درباروں پر چور رستے کھولتے ہوئے ان کے سامنے شرک کے بھی چور رستے کھول دیے۔ ان پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ تو یہودی اور پادری تھے، یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کلمہ پڑھ کر کیا، اور پھر انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو اچھی دعوت دینے والے تھے، قرآن کی دعوت دینے والے تھے، مصطفیٰ کی دعوت دینے والے تھے، ان پر انہوں نے الزام لگائے، کبھی گستاخ رسول کے الزام لگائے اور کبھی گستاخ اولیاء کے الزام لگا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس لیے کہ ان کی دکانداریاں اور ان کے ماں ان کا کام چلتا رہے، ان کے لیے نذرانے پیش کرتے رہے۔ یارو، قرآن کی عظمت پر ایک حدیث یاد آئی، میں سناتے تھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مومن ہے اس کی مثال سنترے جیسی ہے۔ دیکھیے سنترے میں خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ جو انسان بندہ مومن بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اس سے ذائقے بھی آتے ہیں، خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ اور جو بندہ صرف مومن تو ہے، قرآن نہیں پڑھتا، میرے پیغمبر نے اس کی مثال کیوں فرمائی؟ فرمایا اس کی مثال کھجور جیسی ہے، وہ میٹھی تو ہے، اس کے ذائقہ اور خوشبو کوئی نہیں۔ تیسری مثال، جو بندہ منافق ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، اس کی مثال تنبے جیسی ہے، تمباکو جیسی ہے، وہ میٹھا بھی نہیں ہے اور کڑوا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، اور یہ مدارس کھلنے والے ہیں۔ 10 شوال سے عموماً مدارس کھل جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جتنے بھائی ہیں 3-4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں میری ماں عائشہ صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی کمال کا جملہ کہا ہے۔ کہنے لگی میں نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت اگر شہید کو بھی ملے گی تو طے کر کے، اگر جنت نمازی کو بھی ملے گی تو طے کر کے، اگر جنت روزے دار کو بھی ملے گی تو طے کر کے۔ اے حافظ قرآن، تیری شان یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ تمہیں جنت طے کر کے نہیں ملے گی، بلکہ رب کائنات یہ کہے گا کہ اے حافظ قرآن تو پڑھتا جا اور جنت کے منازل طے کرتا جا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي